خیموں کی آگ فوج کی یلغار اور پیاس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج 2 محرم ہے۔ ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق۔ ہم اس تصور حق کو حسین کہتے ہیں۔ سلسلہ گفتگو زندہ ہے کربلا، اور ہمارے ساتھ قبلہ کعبہ علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب موجود ہیں، ملت اسلامیہ کے ایک منفرد و ممتاز اور معتدل عالم دین۔ سرکار آپ کی آمد کا شکریہ۔ کل ہم نے گفتگو تاریخی پس منظر پہ چھوڑی تھی کہ کربلا کی تاریخ کیا ہے۔ میں چاہوں گا آج گفتگو کا آغاز کریں کہ اس کا تہذیبی پس منظر کیا ہے۔ پہلے میں جاننا چاہوں گا، جو ہمارے جاننے والے ہیں وہ تہذیب اور ثقافت میں تھوڑا سا فرق جاننا چاہتے ہیں، کیا کربلا کا واقعہ تہذیبی رویوں کا نام ہے یا ثقافتی رویوں کا نام ہے؟ میں چاہوں گا اس پر گفتگو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ کہ اس ذکر مبارک میں اور اس ایسے ذکر میں کہ جس کی برکتیں پورے عالم انسانیت کو اور پورے خاص طور پر اور عام طور پر ہم سب کو نصیب ہو رہی ہیں۔ ثقافت، تہذیب ایک انسانی فطرت اور انسانی رہن سہن اور انسانی جبلت اور انسانی سرشت سے جڑا ہوا ایک لفظ ہے، جس میں بارڈر، علاقہ، ویزا، پاسپورٹ اور جغرافیہ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، ایک زاویے سے ضرور ثقافت کو علاقائی طور پہ تقسیم کیا جاتا ہے کہ یونان کی تہذیب علیحدہ ہے اور بابل نینویٰ کی تہذیب علیحدہ ہے۔ یہ یقیناً یہ بحث آئے گی اور یہ بحث ہوتی ہے، لیکن وہ جو تہذیب ہے، وہ جو فطرت ہے، اس کو جب عملی جامہ پہنایا جا رہا ہوتا ہے تو علاقائی رنگ ضرور اس پہ چڑھتا ہے، علاقائی رنگ ضرور اس میں آتا ہے۔ یعنی جب عرب ماں اپنے بچے کو بہلا رہی ہوتی ہے تو اس کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، اور ایک ہندوستانی ماں جب اپنے بچے کو بہلا رہی ہوتی ہے اس کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، مگر اس کی روح ایک ہی ہوتی ہے، اس کی جو جان ہے، اصلی بات ہی وہ ایک ہی ہوتی ہے۔ تو تہذیب، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ اگر ثقافت اور تہذیب کو ہمیں مضبوط اور محسوس کرنا ہے تو ہمیں دین کو، یہ میرا وہ ہے، آپ اس پہ توجہ فرمائیں گے کہ اگر دین کو تہذیب بنا دیا جائے تو پھر دین محفوظ ہو جائے گا۔ واہ۔ اور اگر آپ نے دین کو تہذیب نہیں بنائی، دین کو ثقافت نہیں بنایا، تو پھر دین کے لیے آپ کو بار بار قربانیاں دینی پڑیں گی، بار بار نقصان اٹھانے پڑیں گے۔ کتنی خوبصورتی سے آپ تیزی سے گزر رہے ہیں، میں یہاں روکوں گا آپ جی کو۔ ضرور۔ دین کو تہذیب کیسے بنائیں گے، دین کو ثقافت یا کیسے بنی؟ میں جاننا چاہوں گا۔ اسلامی ثقافت اور تہذیب پر بڑی گفتگو ہوتی ہے، میں آج آپ سے اس کا استفادہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کا ممنون ہوں۔ آپ نے غور فرمایا ہوگا اور میرے محترم سننے والے غور کریں کہ خواتین میں جو جذبہ قربانی کا، فداکاری کا اور نظریے پر اپنے آپ کو مستحکم رکھنے کا جو ایک جذبہ ہے، جو ایک کیفیت ہے، وہ مردوں سے زیادہ ہے۔ جس واقعے میں خواتین کی دخالت رہی وہ واقعہ تعدیر محفوظ رہا۔ جتنی بڑی خاتون تھی اتنا ہی وہ واقعہ تعدیر محفوظ رہا، وہ پیغام تعدیر محفوظ رہا۔ خواتین ایسے ہی دینی جذبہ مردوں سے زیادہ رکھتی ہیں۔ آپ اگر عبادات میں چلے جائیں، آپ حتیٰ تعلیم میں آ جائیں، جو بچیاں مائیں تربیت کرتی ہیں گھروں کی تہذیب، وہ اچھا، پھر آپ عزاداری میں آ جائیں، آپ عبادات میں آ جائیں۔ جو خواتین کے ہاں اہل بیت کی یاد اور اہل بیت سے محبت کا اظہار خواتین میں پایا جاتا ہے، مردوں میں اس کا شاید 10واں حصہ پایا جاتا ہے۔ میں ایک بزرگ کا جملہ آپ کو ہدیہ کروں گا، وہ فرماتے تھے کہ خواتین فطرتاً دیندار ہوتی ہیں، انہیں صحیح دین پہنچا دو ورنہ ہاتھ کا بنا لیں گے۔ واہ واہ واہ۔ وہ جو فطرت ہے نا، جب وہ جس کو قرآن نے بھی فطرت انسانی کا ہے، ہاں، وہ جب دین ہو جائے، دین فطرت، ہم یہ چاہتے ہیں، میری گزارش یہ ہے کہ اگر ہم نے دین کو ثقافت بنا دیا تو ثقافتوں کو تبدیل آج تک کر پائے؟ یونان کی ثقافت آپ تبدیل، آج تک ایران کی ثقافت تبدیل ہوئی، ہندوستان کی ثقافت تبدیل ہوئی؟ ہزاروں سال پرانی تہذیبیں اور ثقافتیں ہیں جن کو آپ تبدیل نہیں کر پا رہے، اور جو جہاں جہاں ثقافت دین کے ساتھ جڑ گئیں آپ کر کے دکھا دیجئے۔ ٹھیک ہے، تبلیغ ہم کرتے ہیں،
اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، اللہ کے نبی کا پیغام پہنچاتے ہیں، لیکن آپ بالکل یکسر ختم نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تہذیب کا حصہ ہو گئی۔ میں اصلی مدعا یہ رکھتا ہوں کہ اگر ہم نے دین کو، اور دین یعنی کربلا، دین یعنی کربلا کا پیغام، یعنی خلاصہ ہے تمام انبیاء کی محنتوں کا، زحمتوں کا، ان کی قربانیوں کا، ان کی ہجرتوں کا، ان کے جہاد کا، ان کی جو کچھ علمی اور تربیتی انہوں نے اپنے جو خدمات پیش کی، ان سب کا اگر ہم خلاصہ نکالیں گے تو کربلا بنے گی۔ اسی لیے امام حسین کو وارث انبیاء قرار دیا گیا ہے۔ آپ زیارت وارثہ میں حضرت آدم سے لے کر سرکار دو جہاں تک ہر اولو العزم پیغمبر کا اور ہر کی وراثت کے امین امام حسین جی کو، جی بالکل صحیح۔ لہٰذا وہ ساری محنتوں کو امام حسین علیہ السلام کے حوالے کیا گیا، اور امام حسین نے اسے محفوظ کر دیا اپنی قربانی کی صورت میں۔ اور یہ بھی آپ کو، آپ کے ذریعے سے میں آپ صاحب فضل ہیں، سامعین سے کہوں گا کہ انبیاء کی جو کوششیں ہیں وہ تہذیب کے لیے ہیں، ثقافت کے لیے ہیں۔ وہ دیکھیں انسان، اسی لفظ کو اگر میں یوں کہہ لوں کہ اگر ہم کسی کو کہیں گے نا کہ آپ ایسے نماز نہیں پڑھا کرو، ایسے نماز پڑھا کرو، شاید وہ ہم سے الجھنے لگے گا، لیکن علاقائی اور جو اس کے خاندان کی ثقافت ہے نا، اسے جلدی پسند کر لے گا وہ۔ تو میرے ابا ایسا پڑھتے تھے، میرے دادا ایسے پڑھتے ایسا تھے، ہوتا بالکل تھا، صحیح۔ ہمارے یہاں ویسا ہوتا تھا۔ یہ جو مثلاً حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں رجز پڑھتے ہوئے جب دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں، تو آپ نے رجز کے درمیان جو اپنی تہذیب کو بیان کیا ہے۔ سرکار ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا، بہت مشکل منظر ہیں، کم سے کم رجز اور رجز کو آج بیان کر دیں، بہت سی الجھنیں ہیں، میں آپ سے استفادہ کر رہا ہوں۔ رجز آپ چاہ رہے ہیں تو میں اس لیے، ورنہ تو سامعین بہت قابل ہیں، بہت جانتے ہیں۔ جو رجز کی وہ ایک تعارف ہوتا تھا جو مجاہد اپنا آپ بیان کرتے، اپنا تعارف کرواتا ہے، میں کون ہوں۔ اس کا رجز سے کوئی تعلق نہیں۔ یقیناً تو وہ جو بہت اہم کام آپ کر رہے ہیں۔ اچھا سرکار، میں ایک منٹ کے یہاں رکوں گا، آپ سے پیش رو، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، سید منتظر عباس نقوی، 10 سال میں نے اللہ مقامہ ہو، میں نے یہ ان کے ساتھ یہ پروگرام کیا، مجھے آنکھوں میں آنسو آپ دیکھ رہے ہیں، مجھے وہ یاد آ رہے ہیں۔ ان کا ایک تاریخی جملہ یہ ہے کہ کربلا کا کمال یہ ہے کہ کربلا کی اپنی ثقافت نہیں ہے، کربلا جہاں جہاں گئی اس نے وہاں کی ثقافت پر اثر ڈالا، خواہ وہ برصغیر کی ثقافت ہو یا کہیں کی ثقافت ہو، کربلا جا کے اس ثقافت پہ اثر ڈالا اور وہ ثقافت کربلا میں ڈل گئی، ہمارے برصغیر کی جو ساری تاریخ۔ میں چاہوں گا اس کو تھوڑا سا اگر عالمانہ انداز میں آپ آگے بڑھا دیں۔ میں آپ سے یوں عرض کروں کہ کربلا وہ فطرت کی عینیت ہے، فطرت کی تجسیم ہے، فطرت کا مظاہرہ ہے کہ جو لغت تو بدلتی ہے مگر مطلب نہیں بدلتی۔ ایران والے فارسی میں، اور قطر والے عربی میں، اور لبنان والے عربی میں بات کریں گے، اور ہندوستان والے اور پاکستان والے اور اردو بولنے والے اپنے انداز سے بات کریں گے، مگر بات ایک ہی کریں گے۔ وہ جو ایک ہی بات کریں گے نا، وہ ہے روح کربلا۔ لہٰذا جیسا آپ نے بہت عمدہ، بالکل صحیح، 100% کہ ایک ماں پیاسے بچے کو دیکھ کر کیا اس کے جذبات اور احساسات ہوتے ہیں، اور ساتھ میں اس کا نظریہ اس کو اپنے بچے کو قربان کرنے کے لیے تیار کر دیتا ہے۔ وہ جب ہندوستان میں اور پاکستان میں اور مثلا اردو میں بات کرے گی تو کیا بات کرے گی، اور وہ جب عربی میں بات کرے گی تو کیا بات کرے گی، مگر بات ایک ہی کرے گی۔ وہاں ممکن ہے لغت دیکھنے کے لیے ہمیں عربی کے الفاظ ڈھونڈنے پڑیں، اور یہاں ممکن ہے ہمیں نسیم اللغات دیکھنا پڑے، ایسے ہی لیکن لغات بھی دیکھی جا سکتی، مگر بات ایک ہی کرے گی وہ۔ اور وہ بات اس کی زبان، دیکھیں فطرت کسی زبان میں محدود نہیں ہے، فطرت ہے، صحیح، وہ اپنی بات سمجھاتا ہے۔ اب جب وہ اپنی بات سمجھا رہا ہے تو وہ اس علاقے کے انداز میں سمجھائے گا۔ مجھے ایک سوال آپ سے تہذیبی پس منظر کے حوالے سے کرنا ہے، کیا ہم پوری دنیا کی تہذیب کو کربلا کی ایک تہذیب میں ڈھال سکتے ہیں، چاہے وہ فارس کی تہذیب ہو یا عرب کی تہذیب ہو یا برصغیر کی تہذیب ہو؟ کیا ایک تہذیب کا مطلب اس میں ڈھال سکتے ہیں کہ جو آپ کو حریت آزادی، جو آپ کو فکر کی آزادی، اردو مرثیہ اگر ہم پورا دیکھیں گے کہ باپ سے بیٹے کو کیسے گفتگو کرنی ہے، اردو مرثیہ ہمیں بتائے گا، کیا ان تمام کو ہم کربلا کے حوالے سے یکجا کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ دیکھیے کربلا احساسات اور جذبات کے تعارف کا نام ہے۔
ایک باپ کے اولاد کی نسبت احساسات، وہ عرب اور فارس میں فرق نہیں ہے. باپ ہے، وہ کوئی بھی زبان بولتا ہو، لیکن جب وہ اس زبان میں بولے گا تو اس کے بولنے کے اس کے الفاظ مختلف ہوں گے. یقیناً وہ فارسی زبان سمجھنے والے نہیں سمجھیں گے کیونکہ وہ اردو میں بول رہا ہے. ان کی تو ہم کربلا حاوی ہے تمام ثقافتوں پر، کربلا حاوی ہے تمام تہذیبوں پر، بلکہ تہذیبوں کو مضبوط کرتی ہے. اصلی بات کربلا نے دے دی، اب تم اپنے لہجے میں بتاؤ کہ کیسے بولو گے، تم اپنی زبان میں بات کرو، کیسے اسے سمجھاؤ گے، کیا تخلیق کر سکتے ہو، تم نئی اصناف تخلیق. سرکار ایک سوال جو بہت اہم ہے، مجھے آپ کی موجودگی نعمت سے کم نہیں لگا. شکریہ. سرکار یہ بتائیے، کسی بھی تہذیب میں ہاتھ پھیلا کر کھانا مانگنا عیب ہے. پانی مانگنا بھی کچھ حد تک برا سمجھا جاتا ہے کہ یہ کس قبیلے کا ہے، کون سے مسلک کا ہے. لیکن یہی کھانا اور پانی جب کربلا کے نام پہ مانگا جاتا ہے تو دینے والا فخر محسوس کر رہا ہوتا ہے. اس کے پیچھے فلسفہ تو خیر نہیں ہوگا. آپ نے ایک جملہ کہا، میں اسے تھوڑا سا اگر یوں اس زاویے سے لوں کہ دنیا کی تہذیبوں میں روٹی مانگنا تو عیب ہے مگر پانی مانگنا عیب نہیں ہے. یہ کربلا کا صدقہ ہے. آپ بچوں کو دیکھیے، یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام کے کم سن بچے، اس قبیلے کے، اس خاندان کے، بنی ہاشم کے بچے العطش کی آواز تو بلند کر رہے ہیں، الجو نہیں بول رہے، بھوک کی آواز نہیں. ہم اچھا، اس میں صرف خانوادہ اہل بیت نہیں ہے جی، اصحاب کے بچے، انصار کے بچے، کسی نے کہیں سوال کھانے کا نہیں کیا. پانی ضرور مانگا، اور پانی بھی کس سے مانگا؟ یعنی وہ پانی کی آواز ضرور لگا رہے ہیں مگر ان سے پانی نہیں چاہتے، العطش کی آواز. جی. سرکار بس وہ کچھ نمناک آنکھوں سے ایک دو سوالات اور آپ سے کرنے، پھر ہم اگلی منزل کی طرف جائیں گے. کیا میں آپ سے جسارت کر سکتا ہوں یہ پوچھنے میں کہ آج کا زمانہ بڑا مصروف زمانہ ہے، لوگوں کی اپنی زندگی کی مجبوریاں بہت زیادہ ہیں، اس میں کربلا کے لیے 2 مہینے 10 دن کو وقف کر دینا، اپنی زندگیوں کو وقف کر دینا، اپنے آرام کو، اس کی کوئی لاجک بنتی؟ میں کہتا ہوں یہ 2 مہینے 10 دن تو یہ تو برصغیر کی تہذیب، اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن یہ ہم 2 مہینے 10 دن نہیں. کون سا دن ہے جو کربلا کے بغیر ہے؟ ہر نماز کے بعد اسے سلام کرنا ہے جس کی وجہ سے نمازیں باقی ہیں. ہر روزے کے افطار کے موقع پہ اسے سلام کرنا ہے جس کی وجہ سے آج ہم نہیں، میں ان ایکٹیویٹیز کی بات کر رہا ہوں. صحیح ہے جی، یعنی ایک زاویے سے تو یہ کہ کربلا کوئی دن نہیں ہے جو کربلا کے بغیر کل یوم عاشورہ، لیکن 2 مہینے 10 دن جو پاکستان برصغیر کی تہذیب ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. جیسے آپ حج کے لیے کلاسز کا انتظام کرتے ہیں، آپ سال بھر میں، آپ ماہ مبارک رمضان 11 مہینوں میں ایک طرف اور 1 مہینہ ایک طرف، تو کیوں آپ نے 1 مہینہ مخصوص کر دیا؟ اللہ نے کیوں 1 مہینہ مخصوص کر دیا؟ یہ چند ایام مخصوص اس لیے کیے جاتے ہیں کہ ان ایام میں آپ ساری توجہ اس بات کی طرف رکھیں، کنسنٹریٹ کریں، جی، تاکہ اس سے زیادہ سیکھ سکیں. ہم جب کسی ریفریش کورس کے لیے جاتے ہیں، کسی ٹریننگ کے لیے افسران جاتے ہیں، تو ساری توجہ اسی پر ہوتی ہے نا. تو ان 12 مہینوں میں یہ 2 مہینے، یہ 2.25 مہینے ہم پورے سال کی تیاری کے لیے، لہٰذا آپ دیکھیے کہ جو کربلا کے یاد میں ان ایام کو گزارتے ہیں، ان کے ہاں احساسات اور جذبات یقیناً دوسروں سے مختلف اور زیادہ بہتر ہوتے ہیں کہ کس طرح سے انسانیت کی خاطر جیا جاتا ہے. اچھی تصویر اس انسان کی بن کے سامنے آتی ہے، اور پھر جب وہ اس کو کوئی وسوسہ ہو رہا ہوتا ہے، کوئی اس کو بہکا رہا ہوتا ہے، تو اس کے اندر سے آواز آتی ہے، تم تو کربلائی ہو، تم تو حسینی ہو، تم نے تو حضرت حسین کو یاد کیا. لہٰذا 2 مہینے 10 دن ہمارے جو بزرگوں نے تہذیب ہمیں مرتب کر کے دی، میں تو انہیں دل کی گہرائیوں سے، میں اس میں جاننا چاہوں گا سرکار، میں آپ کو اتنی آسانی سے گزرنے نہیں دوں گا. کہیں 2 مہینہ 10 دن نہیں ہے، ہمیں بتائیے، ہمارے بچوں کو بتائیے کہ 2 مہینہ 10 دن صرف برصغیر میں کیوں، اور یہ کیسے 2 مہینہ 10 دن ہوئی؟ دیکھیے 2 مہینے 10 دن اس لیے ہوئے کہ ایک تو محرم اور صفر تو بہت روشن 2 مہینوں کا تذکرہ ہے، جو 1 مہینہ حضرت امام حسین سے منسوب ہے اور 1 مہینہ آپ کی اہل بیت سے اور آپ کی بہن جناب زینب سلام اللہ علیہا سے منسوب ہے. یہ ہماری تاریخ ہے جی. لیکن کیونکہ مدینہ منورہ میں جب یہ قافلہ پہنچا شام سے رہائی پا کر، تو اس قافلے کی جو ورود ہے مدینہ منورہ میں، وہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور ربیع الاول کے اس پہلے عشرے میں، اس پہلے 8 دنوں میں، آپ کہیے کہ 8 ربیع الاول کہیے، لہٰذا بر صغیر میں چپ تازیہ
جو تصور ہے وہ اسی برِ صغیر میں برِ صغیر میں وہ اسی واقعے کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ جب کوئی جنازہ آ رہا ہوتا ہے تو اس میں خاموشی سے لوگ کاندھا دے رہے ہوتے ہیں اور ایک سوگ کی کیفیت ہوتی ہے کہ انہیں قبر کے حوالے یہ نواسہ رسول کا جنازہ ہے اور اس میں چپ خاموشی کے ساتھ سوگ کی کیفیت میں مدینے میں جب داخل ہوئے، یہ گھرانہ جب داخل ہوا تو سوچ سکتے ہیں کچھ بشیر ابن جزلم کو بلا کر کہا گیا جا کے سنا اور سارا قافلہ باہر رکا رہا، تو کیونکہ وہ تاریخ اس تاریخ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، لہٰذا اس خطے میں اور دیکھیں اچھی چیز ہم نے بہت سی دوسری قوموں سے لی ہیں اور دوسری قوموں کو ہم سے لینا چاہیے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ صاحب یہاں آپ جو ہے وہ اس کو کم کر دیجئے، ہم تو انہیں کہیں گے کہ آپ اپنے آپ کو ہمارے ساتھ جڑ جائیے. اور ذکر ہی تو بڑھ رہا ہے، تذکرہ ہی تو بڑھ رہا ہے، اللہ رسول کا ہی ذکر ہو رہا ہے. سرکار یہ بتائیے، آخری سوال ہے میرا، کہ عزاداری کی جو تہذیب ہے، کہا جاتا ہے کہ دنیا نے تہذیب سیکھی تو فرش اعضا سے، مجلس اعضا سے جو تہذیبی رویے ہیں. دل دکھتا ہے، ایک بالکل الگ موضوع ہونا چاہیے، کیا وہ جو تہذیبی رویے آپ کو وراثت میں ملے تھے اپنے بزرگوں سے، وہ آپ آگے منتقل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے، اور جو لوگ اس میں اپنا منفی کردار ادا کر رہے ہیں انہیں شاید اس کے بھیانک نتیجوں کا احساس نہیں ہے. وہ جو کہیں اور سے متاثر ہو کر، کسی اور سے متاثر ہو کر، وہ بھی ہمارے عزیز ہیں، وہ بھی ہمارے ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں، لیکن ہماری اپنی تہذیب ہے، ہمارے اپنے اقدار ہیں، ہمارے اپنے رویے ہیں. اس خطے کے برصغیر کے لوگوں کے اپنے رہن سہن ہیں، اور وہ اگر قرآن و حدیث کے خلاف ہوں تو ٹھیک ہے، ہم تبدیل کر دیتے ہیں، اسے بدل دیتے ہیں. لیکن اگر وہ عین قرآن و حدیث ہوں، وہ نہ صرف توہین نہیں ہے، اس کا بلکہ فیصلہ کون کرے گا صاحب؟ اس کا فیصلہ انسان کا ضمیر کرے گا، ذہن کرے گا، خلوص اور سچائی رکھنے والے کریں گے. کوئی ادارہ نہیں ہے، کوئی شعبہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں بدقسمتی سے جی کہہ لیجئے. میں چاہتا ہوں، لیکن میں عرض کروں، جب تک ہمارے بزرگ زندہ تھے اور آپ جیسے بزرگوں کی تہذیب کو محفوظ رکھنے والے لوگ موجود ہیں، اور آج ہمارا پروگرام سن کر اس درد کو محسوس کر کے کوئی شاید اس پہ عمل پیرا ہو جائے کہ یہ لفظ بولا جاتا تھا ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا، اب یہ لفظ سننے کو ہی نہیں مل رہا. بزرگ کہا کرتے تھے ہمارے یہاں تو بیٹا یہ ہمارے یہاں ایسا نقل نہیں صاحب کا ہوتا. جملہ ہے، ہم عادی نہیں ہیں ایسی چیزوں. ہمارے یہاں یہ نہیں ہوتا، ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا. یہ جو الفاظ بزرگ کہا کرتے تھے، میں آپ کے پروگرام کے توسط سے سننے والے سامعین میں جو بزرگ موجود ہیں ان سے انتہائی عاجزانہ اور انتہائی خالصانہ التماس کروں گا کہ ان جملوں کو پلٹائیے اپنے گھروں میں، دوبارہ سے لائیے اپنے بچوں کو. بیٹا ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا، آج محرم کی 6 تاریخ ہے، ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا جیسا تم کر رہے ہو. ہمارے یہاں محرم میں مچھلی نہیں کھائی جاتی جو تم کھا رہے ہو. ہمارے ہاں اس کا شریعت سے تعلق نہیں ہے، اس کا تہذیب سے تعلق. جی اچھا، وہ جو کربلا، یعنی میں ہرگز ہم یہ بھی نہیں کہنا چاہتے کہ ہم شریعت کے خلاف ہیں، خدا نخواستہ، ہرگز ایسا ہو بھی نہیں سکتا. رویے ہیں، طریقے ہیں، علاقائی رسم و رواج ہیں، اور پھر اس کا کوئی نہ کوئی تعلق کربلا سے ضرور ہوتا ہے. مثلاً اگر کہا جا رہا ہے کہ ہمارے ہاں محرم میں مچھلی نہیں کھائی جاتی، تو تعلق ہے نا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بچے کے تڑپنے کو مچھلی کے تڑپنے سے تعبیر کیا ہے. اما ترون کیف یتلظی، دیکھ نہیں رہے میرا علی اصغر مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہے، منہ کھولتا ہے اور بند کرتا ہے. تو یا ہمارے ہاں اگر کہا جائے کہ صاحب محرم میں گوشت نہیں کھائیں گے، یعنی عاشور کے دن گوشت نہیں کھائیں گے، تلی ہوئی چیز نہیں کھائیں گے، تو یہ کیونکہ لذتیں ہیں، یہ ہماری لذائذ سے ہم دور ہو جاتے ہیں، غم کی کیفیت ہے، یہ ہماری تہذیب ہے. سرکار کیا میں آخری جملہ یہ کہوں، اگر آپ تائید نہیں کریں گے تو بے شک اگلا پروگرام اسی بھی کرتے ہیں، کہ ہم کربلا سے تہذیب کشید کرتے ہیں. کربلا ہمیں تہذیب سکھاتی ہے، ہمیں کربلا کو تہذیب سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں رسوم عزاداری کو تہذیب سکھانے کی ضرورت نہیں، بلکہ کربلا سے ہم نے زندگی، آسان لفظوں میں اگر کہوں تو آپ مسکرا کے مجھے دیکھیں گے کہ ہمیں اصلاح نہیں کرنی عزاداری کی، اپنے اصلاح عزاداری کے ذریعے کرنی ہے. کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ ایسا ہی ہے. اس میں جن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اصلاح عزاداری، وہ لوگ در حقیقت بعض چیزوں کو میں تکلیف کے ساتھ ایک جملہ آپ سے کہوں کہ بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جن کا عزاداری سے شاید کوئی تعلق بھی نہیں ہے، وہ جاتے بھی نہیں ہیں، ان کا کچھ خرچ بھی نہیں ہوتا، ان کے اپنے گھر میں عزاخانہ نہیں ہے، ان کے اپنے گھر پہ اہل بیت کا کوئی علامت اور نشانی نہیں ہے،
اور وہ اصلاح کرنا اپنے گھر چاہتے کو ٹھیک کریں. ہیں. میں کہتا ہوں کہ بہت خوبصورت جملہ سرکار کا جی. کہ اپنے گھر میں کچھ نہیں دوسروں کو اصلاح کر رہے ہیں. ناظرین محترم، میں اسی شہر میں گم ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں. شہنشاہ نقوی صاحب کی جب گفتگو کے شہر میں خود گرفتار ہوں تو میں آپ کو کیا کہوں، لیکن ہم نے پروگرام کو آگے چلانا ہے. بہت بہت شکریہ سرکار آپ کا. اہل حق سے بعید ہو جاتی، کافروں کی تو عید ہو جاتی، گر نہ آتے حسین دنیا میں ساری دنیا یزید ہو جاتی. اے چاند محرم کا پھر لوٹ کے آیا، ہے چاند محرم کا پھر لوٹ کے آیا. زہرا کے بھرے گھر کو، زہرا کے بھرے گھر کو امت نے رلایا، ہے چاند محرم کا پھر لوٹ کے آیا. اس چاند میں ہے اجڑی اولاد فاطمہ کی، اس چاند میں ہے اجڑی اولاد فاطمہ کی، اس چاند میں ہے عابد، اس چاند میں ہے عابد نے خون بہایا، ہے چاند محرم کا پھر لوٹ کے آیا. سغرا کی تھی جو حسرت پوری نہ کر سکی، وہ سغرا کی تھی جو حسرت پوری نہ کر سکی، وہ
اس چاند میں اصغر کا، اس چاند میں اصغر کا جھولا نہ جھولایا ہے چاند محرم کا، پھر لوٹ کے آیا۔ ہائے چھوڑ کر مدینہ شبیر چل پڑے ہیں، ہائے چھوڑ کر مدینہ شبیر چل پڑے ہیں، ہائے وار کے گھر سارا، ہائے وار کے گھر سارا اسلام بچایا ہے چاند محرم کا، پھر لوٹ کے آیا۔ پانی کے بدلے محسن اصغر نے قتل گاہ میں، پانی کے بدلے محسن اصغر نے قتل گاہ میں، حرمل کا ہے کیسے، حرمل کا ہے کیسے وزنی ہے تیر کھایا ہے چاند محرم کا، پھر لوٹ کے آیا۔